اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ خوب، میں نے اپنی اس دور میں، اس زمانے میں اپنی قیمت کا اندازہ کیا ہے کہ میری اس زمانے میں میری قیمت کیا ہے۔ میں ایز اے انڈیویجول، میں ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ایز اے جوان، میں کتنا اپنے ہی لیے امپورٹنٹ ہوں۔ کیونکہ جب تک آپ کو اپنی ہی معرفت نہیں ہوگی، آپ زمانے کی معرفت نہیں کریں گے، اور جب زمانے کی معرفت نہیں ہوگی تو امام زمانہ کی معرفت بھی نہیں ہوگی۔ جب تک مجھے یہی نہ پتا ہو کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں، مثلا آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ میرا ڈپارٹمنٹ کی کیا کیپیسٹی ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا فیوچر کیا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ کیا کیا کر سکتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے کتنے اور سبجیکٹس کو میں پڑھ سکتا ہوں یا میں پڑھا سکتا ہوں، یا یہ ڈپارٹمنٹ کتنا امام زمانہ کے کام آئے گا، کتنا سوچا ہے میں نے آج تک، یا بس مطلب ایڈمیشن لے لیا، بس لے لیا، پڑھنا ہے، مجبوری ہے۔ اگر اس مجبوری یا بغیر سوچے آپ زندگی میں چل رہے ہیں تو پھر تو بہت معذرت کے ساتھ پھر کہیں نہیں پہنچنے والے ہم لوگ، اور جہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس حال میں ہم لوگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں ایز اے انڈیویجول اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا کہ میں کتنا قیمتی ہوں اس دور کے اندر، کہ دشمن پوری طاقت لگا کر میرے ذہن کو قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ کیسے قبضے کر رہا ہے؟ نظام تعلیم کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، چیزوں کے ذریعے سے۔ کتنی چیزیں وہ بنا رہا ہے کہ وہ میرے قیمتی وجود کو پست ترین وجود بنا دے۔ حسینیت یہی ہے۔ حسینیت کسی ایک چار دیواری یا امام بارگاہ یا کسی جگہ کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حسینیت کا وجود اتنا روشن ہے، کربلا کی جہالت کے اندھیروں کو چیرتا ہوا وہ دور حاضر کے اندر ہر دل کو روشن کر رہا ہے۔ حسینیت ہی ہے۔ اگر یہ نظام امام حسین علیہ السلام کا ہمیں یہی نہیں سمجھا پا رہا کہ ہمیں آج کا یزید کس طرح ہمارے وجود کو پکڑنا چاہ رہا ہے، تاکہ یہ جوان اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں خدا سے دور ہو جائے۔ کیا کیا تھا اس وقت لوگوں نے؟ خدا سے دور کیا۔ اصل جب خدا سے دور کرے تو خدا کے نمائندے سے بھی دور ہو جاتا ہے شخص۔ خدا سے دور کر رہا ہے۔ اگر آج میری زندگی میں توحید نہیں ہے تو کیسے سمجھوں گا امام حسین کو؟ امام حسین نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام یہی فرما رہے تھے کہ میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں کیسے کروں گا کہ جس معاشرے میں میڈیا، ٹی وی یہ سب اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہو، خاندان کا سٹرکچر تباہ ہو رہا ہو، جوان کی خلوت گناہوں سے بھرتی جا رہی ہو، جوان کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہو، اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، اسے خدا کا خوف نہ ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ گلی میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو، خدا نہ ہو اس کی زندگی میں، اس سے بڑا فقدان کیا ہے؟ اور یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید نے کیا کیا؟ یزید نے یہی تو کیا، وہی کا انکار کیا، کہا یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ کیوں کہہ رہا تھا؟ اصل میں ختم کرنا چاہ رہا تھا دین کو۔ اور اگر آج دین ہماری زندگی میں ظاہر میں ہو، ہم لباس دین کا پہنے ہوئے ہوں، لیکن اندر ہمارے دین نہ ہو، ظاہر میں ہم نماز بھی پڑھتے ہوں، ظاہر میں ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں، لیکن اندر سے ہم دین دار نہ ہوں۔ دین اس کیا یعنی اسلام، اسلام یعنی تسلیم۔ جب ہم تسلیم ہی نہیں ہے خدا کے اوپر، راضی نہیں ہے جسے خدا ہمیں دے رہا ہے، تو پھر ہم کس طرح اپنے وقت کے امام تک عزیزان محترم پہنچیں گے؟ وقت کا امام چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، حتیٰ دوسرے جو ادیان ہیں زندہ،
وہ سب آخری کا انتظار کر رہے ہیں. کسی کے ہاں پیدا ہوں گے, کسی کے ہاں پیدا ہو چکے ہیں, کسی کے ہاں کوئی نام ہے, کسی کے ہاں کوئی نام, ہر کوئی ایک الگ نام سے, مگر شخصیت ایک ہی ہے, ایک ہی شخصیت ہے. اور یہ وہ واحد مشترک شخصیت ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو جوڑ سکتی ہے. ہم ماضی پہ نہ بات کریں زیادہ کہ پہلے کیا ہوا, ہو گیا, اب کیا ہوگا آگے, اس پہ بات کریں. حسینیت جوڑنے کا درس دیتی ہے, حسینیت تفرقے کا درس نہیں ہے. عزیزان محترم, حسینیت دعوت ہے, دعوت عام ہے. ہندو ہو, مسیح ہو, جو بھی ہو, امام حسین کے نام پر. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے قربانی ایسی دی ہے, سیکریفائس ایسا کیا ہے کہ ہر شخص چاہے جس مذہب سے اس کا تعلق ہو, وہ اس بات کو سمجھ کر امام حسین سے جڑ رہا ہے.